الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان واجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اور ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹک دوں اب تو مولا والی ہے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹک دوں اب تو مولا والی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور نشہ آور چیزیں، وہ منشیات، وہ نشہ آور چیزیں ہیں جسے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام سے پہلے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد شراب پلاتی تھی، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد شراب پلاتی تھی، اور پھر عرب کے اندر
شراب کا عالم یہ تھا کہ گھر کا ہر فرد، ہر بچہ اس کا عادی تھا، اور ایک رواج تھا وہاں کا، ایک رواج، اور رواج اس انداز کا تھا کہ شادی، خوشی، بازاروں میں، کلبوں میں، اور جہاں اکٹھا ہو جائے وہاں بغیر شراب کے محفل جمتی ہی نہیں تھی، یعنی چاروں طرف شراب ہی شراب تھی۔ الغرض ایسے ماحول میں کہ جب شراب ان کے نشو و نما میں، شراب ان کے جسموں میں، نشہ ان کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا، اور لگتا ایسا تھا کہ یہ اپنی عادت کبھی نہ بدلیں گے، مگر دنیا نے دیکھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو 23 سال کی مدت کے اندر 23 سال کی مدت کے اندر جس وقت شراب کی حرمت والی آیت کریمہ نازل ہوئی اور صاف لفظوں میں فرما دیا کہ شراب حرام ہے، نشاور چیزیں حرام ہیں، تو صحابہ کرام کا عشق کا انداز، رب و رب کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا انداز یہ تھا کہ اس وقت تمام کے تمام لوگوں نے شرابوں کو اپنے گھروں سے پھینک دیا، یہاں تک کہ مدینہ مکہ کی گلیوں میں شراب نالیوں میں بہنے لگی، یہاں تک کی روایت موجود ہے جس گلاس میں، جس پیالے میں وہ شراب پیتے تھے اس پیالے کو بھی توڑ دیا، اس گلاس کو بھی توڑ دیا، اس برتن کو بھی توڑ دیا، اس صراحی کو بھی توڑ دیا۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ گلاس کا کیا قصور، پیالے کا کیا قصور، اس صراحی کا کیا قصور، اس میں سے صرف بھرتے تھے مگر تم ان برتنوں کو کیوں توڑ رہے ہو، تو اس وقت جو صحابہ کے عشق کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ جس کے ذریعے ہم نے اس شراب کو پیا ہے اسے ہم اس لیے توڑ رہے کہ اگر کل ہم اسے دیکھیں تو شراب یاد نہ آئے اور ہم رب اور رب کے رسول کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ یہ اس وقت کا حال تھا جب شراب ان کے جسموں میں سرایت کر گئی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمتوں کے ساتھ، تدبر کے ساتھ وہ انقلاب برپا کیا کہ شراب اس انداز سے وہ بھولے کہ یہاں تک کہ مدینہ مکے کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی، برتن تک توڑ دیے۔ آج حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گئے 1450 سال سے زائد ہو چکے ہیں، مگر آج پھر اس امت کے نوجوان نشہ کے عادی ہو چکے ہیں، اور نشہ چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں شراب کا نام بدل کر لوگ شراب پیئیں گے، یعنی ہر نشاور چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا، یعنی ایسا نشہ جو عقل کو مخمور کر دے، وہ نشہ جو دماغ کو مار دے، وہ نشہ جو عقل ختم کر دے، وہ نشہ جو ماں کو ماں کہنے سے، بہن کو بہن کہنے سے، بیوی کو بینی کہنے سے روک دے، وہ تمام نشاور چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہے۔ مگر آج اسی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم کے نوجوان جن کے دل و دماغ میں نشاور چیزیں فٹ ہو چکی ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد منانے کا مقصد، نبی پاک کے آنے کے مقصد اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان تمام چیزوں سے روکنا، امر و نہی، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا، ایک مسلمان کے لیے صرف یہی قاعدہ کافی ہے کہ جس سے رب اور رب کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہو، جس سے ناراضگی ہو، اسے چھوڑ دینا ہی کامیابی ہے۔ مگر آج قوم کے اکثریت
اور قوم کے نوجوان، جس کے بارے میں علماء نے لکھا آج ملکی سطح پر بڑے بڑے لوگ اس کی تحقیق کر رہے ہیں. یہ نشہ جس میں جوان ملوث ہے، جس کے بارے میں اسلام ایک دین فطرت بیان کرتا ہے، اور اسلام نے تو صاف لفظوں میں فرما دیا بیچنے والا، خریدنے والا، لانے والا، لے جانے والا، دینے والا، دلوانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، گلاس لے جانے والا، مال تقسیم کرنے والا، مال پہنچانے والا، اس میں سب آ گئے. چاہے وہ ڈرگس ہو، چرس ہو، گانجا ہو، یا پھر نشاور چیزوں میں انجیکشن کے ذریعے ہو، یا پھر گولی کے ذریعے ہو. آج کل جو نیا ایجاد، نیا طریقہ جو چلا ہے، یہ ساری چیزیں صاف لفظوں میں سن لیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے: لے جانے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لے جانے والا، کھانے والا، پینے والا، پلانے والا، ذریعہ بننے والا، اور اس ذریعے پر مدد کرنے والا، قرض دینے والا، چاہے وہ نشاور کو قرض بھی کیوں نہ دے، قرض دینے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. ان تمام لوگوں پر لعنت ہے، لعنت. ذرا سوچے کہ جو اسلام اتنا پاکیزہ قاعدہ بیان کرتا ہو تاکہ اس کا سد باب ہو جائے، یہ دروازہ بند ہو جائے اور جوانی نحوست سے بچ جائے، مگر بدقسمتی کہ آج جوان اس میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. آج یہ نحوست محلے تک آ گئی ہے. کل تک تو تھا کہ چند لوگ پیتے تھے، چند لوگ کرتے تھے، مگر اب یہ فیشن کے نام پر، ترقی یافتہ دور کے نام پر. کل تک سگریٹ تھی، آج انہی سگریٹوں میں چرس، گانجے کے نام پر سگریٹوں میں ڈال کر پی جاتی ہے، اور اس میں جوانوں کی اکثریت شامل ہے. اور موجودہ وقت میں شادی کے نام پر، ہفتے میں اتوار کی رات کے نام پر پارٹی کرنے جا رہے ہیں. پارٹی نہیں ہوتی، صرف نام ہوتا ہے دیسی مرغی کا، ورنہ یاد رکھے اس کے پیچھے کئی خرافات کیے جا رہے ہیں. اگر آج قوم کے بڑوں نے اس پر دھیان نہ دیا، قوم کے کابروں نے اس پر دھیان نہ دیا، تو یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور یاد رکھنا، قوم کے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بحیثیت امام، بحیثیت اس قوم کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے پیغام دے رہا ہوں. اس جملے کو دل و دماغ میں بٹھا لیں، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا، لوگوں سنو، قوم کے جوانوں کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے جوانوں کو گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کے جوانوں کو میزائلوں سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے گولیاں، میزائل نہ بگاڑیں. اگر آپ کسی قوم کے نوجوان کو بگاڑنا چاہتے ہو تو اس جوانوں میں نشہ عام کر دے اور ان کو لڑکیوں کا عادی بنا دے. دو چیزیں بیان کی تھی. آج قوم کی اکثریت نشے میں ملوث ہے، اور بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے اندر جن کا دھیان لگا ہوا ہے. یاد رکھنا، یہ دو وہ چیزیں کہ قوم کو کبھی ترقی پر نہیں لا سکتی ہے. آج ہم تھک گئے ہے نا، جمعہ میں بیان کر کر کے، مبلغ بیان کر کر کے، تبلیغ کر کر کے، میسیجوں کے ذریعے سمجھا کے، مگر کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. یہ نہ اٹھنے کی وجہ کیا پتہ ہے؟ مشکل ہے کہ جوانوں کو آپ کھڑا کر سکیں. جوان کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو یہ کہا تھا، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی قوم کی ترقی کا معیار دیکھنا ہے کہ یہ قوم ترقی پر ہے یا نہیں، یہ معاشرہ ترقی پر ہے یا نہیں، تو معیار میں ان کے بنگلے نہ دیکھنا، معیار میں ان کی گاڑیاں نہ دیکھنا، معیار میں ان کا بزنس نہ دیکھنا، معیار میں ان کا مال نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا ان میں حاجی کتنے ہیں، یہ نہ دیکھنا ان میں امیر کتنے ہیں، اس معاشرے کے اندر مالداروں کروڑپتی کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلے کتنے ہیں، ایسیوں میں رہنے والے کتنے ہیں. یہ قوم کی ترقی کا معیار نہیں ہے. قوم کی ترقی کا معیار یہ ہے، اگر چیک کرنا ہو، اگر کسی کو سروے کرنا ہو کہ یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ جماعت، یہ قبیلہ، یہ فرد، یہ پورا خاندان ترقی پر ہے، اگر اس خاندان کی ترقی کو چیک کرنا ہے، اس معاشرے کی ترقی کو چیک کرنا ہے، تو سب سے پہلے اکابر نے یہ شرط لگائی کہ دیکھ
دیکھ لینا اگر اس قوم میں رہنے والے جوان, اس معاشرے میں رہنے والے جوان اگر متقی ہے, پرہیزگار ہے, رب سے ڈرنے والے ہیں, عشق نبی والے ہیں, شریعت مطہرہ کے پابند ہے, تو سمجھ لینا وہ قوم ترقی پر ہے. پھر چاہے ان قوم کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو, گاڑیاں ہو یا نہ ہو, بینک بیلنس ہو یا نہ ہو, مگر اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جوان گویا کہ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, رب اور رب کے رسول سے ڈرنے والے ہیں, تو سمجھ لینا معاشرہ ترقی پر ہے. اور جس قوم کے جوان بازاروں کے کھلونے بن جائے, جس قوم کے نوجوان شراب کے نوشی بن جائے, جس قوم کے نوجوان نشہ کے عادی بن جائے, جس قوم کے نوجوانوں کو سمجھا کر قوم تھک جائے, اس کے باوجود دلیری کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ گناہ کرتے رہے, تو سمجھ جانا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم صرف خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں. جیسے اس کی مثال تو ہم بارہا کہتے ہیں, جیسے کل شادی پر بیان بھی ہوا, ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا. جو کچھ حالات ہو رہے ہیں بڑے بھیانک ہیں. یعنی ہم نے بیان روک دیا 10:30 کے بعد, پھر ایک خبر جو آئی کہ رات کے وقت یہ انداز ہوا تھا, بڑا دکھ پہنچا ہے. کسی کو برا لگے کھا لینا, ورنہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. بڑا برا لگا یہ حالات تو ہم نے کبھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب نے چوڑیاں پہنی ہیں یار, کسی نے تو دیکھا کھڑ کے ذمہ دار تو بڑے ہیں نا. قوم کو آپ مذاق بنا رہے ہو, مذاق بنا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو آپ؟ اور شادیوں کے وقت ایک باپ ناکارہ بیٹھ کر بیٹے کی حرکتیں دیکھتا رہے, اس باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ روکے. ایک باپ کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ وہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں صحبت سے نشاور بنتا ہے, اور سب سے زیادہ یہ صحبت, یہ نشہ والی چیزیں سگریٹوں کے نام پر بازار سے محلے میں, محلے سے گھر تک جو پہنچی اس کی وجہ صحبت تھی, صحبت. آج ہم نے ان صحبتوں پر توجہ نہیں دی. ہر باپ کی ذمہ داری ہے صحبت پر توجہ دیں, خاموش نہ بیٹھیں. اگر دوست رات میں نہیں آتے نہ آئے, نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. صرف سن لیں آپ میری بات, ایک طرف سے ایجاب ہو, دوسری طرف سے قبول ہو. اگر 11 دوست یا 15 دوست گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں اور ایک کہہ رہا ہے نہیں ہوگا گناہ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو یہ گناہ نہیں کرے گا ہم 12 تیری شادی میں نہیں بیٹھیں گے, تو ڈنکے کی چوٹ پڑ کے مت بیٹھ, مت بیٹھ. یہی تو ہے عشق کا انداز, یہ تو ہے. اب ہم سیکھا ہی نہیں ہے, سیکھیں گے کیسے جب نبی پاک کا عشق ہی نہیں سیکھا. عشق سیکھتے, صحابہ کی تاریخ پڑھتے, تب پتہ چلتا معاملہ کیا ہوتا ہے آگے. حضرت ام سلمہ سے پوچھے نا کوئی, حضرت ام سلمہ سے پوچھے عشق کس کا نام ہے. ہم نے تو صرف مذاق بنا اسلام کو, مذاق. اور شادیوں کے نام پر نشاور چیزوں میں ہوتا کہ ایک ماں باپ پوری زندگی بیٹے کو بڑا کرتے اس نیت کے ساتھ کہ جوان ہو کر ہماری خدمت کرے گا, بڑا ہو کر خدمت کرے گا. مگر آج حال یہ ہے کہ وہی جوان بچہ نشے میں توڑ ہے, وہ بوڑھا باپ اس کی خبر رکھ رہا ہے, جس کو ان کی خبر رکھنی تھی وہ خود بوڑھے باپ ان کی خبر رکھ رہے ہیں. یہ حال ہے ہماری قوم کا, بوڑھے باپ خود ان کی خبر رکھ رہے ہیں. جس جوان کو ماں باپ کو سنبھالنا تھا وہ ماں باپ بیچارے جوان کو سنبھال رہے ہیں, کیونکہ وہ بے خبر ہے, اسے پتہ ہی نہیں ماں کون ہے, باپ کیا ہے, بیویاں کیا ہے, بچوں کے حقوق مجھ پر کیا تھے. وہ تو نشہ کا عادی ہو چکا ہے, مال و دولت لٹا دی اس نے, نقصان کر دیا, ذلت کے اندر ڈال دیا ایک باپ کو جو منہ دکھانے کے لائق نہ رہا بازاروں میں. وہ بیچارہ 4 دیواری میں سسکیاں لیتا رہا, ایک قدم باہر نہ نکالا صرف اس بنیاد پر بیٹا اتنا بدنام ہے کہ باپ جائے تو کس منہ سے جائے. آج یہ سارے حالات جو پیدا ہوئے ہیں, معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے, اس کا معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے. اور میلاد منانے والوں, جلوس نکالنے والوں, کان کھول کر سن لو, جلوس کا ثواب, میلاد کا ثواب, کمکمے کا ثواب, جھنڈوں کا ثواب اس وقت ملے گا جب نبی پاک کے آنے کا مقصد تم جان چکے ہو. آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ تمام رسومات ختم ہو دنیا سے, اور آپ کی آنے والی امت اور یہ گنہگار امت اس پر عمل کرے. 1400 سال پہلے کی بات اگر کروں تو شراب کے عادی نبی پاک کے فرمان کے بعد شراب پھینک دی, کبھی شراب کو دیکھا تک نہیں ہے. ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی تھی سونے کی انگوٹھی تھی ہاتھوں میں, نبی پاک نے کہا اسلام میں حرام ہے, آپ نے نکالی, پھینک دی آپ نے.
چند صحابہ بیٹھے تھے، کہا اٹھا لو، استعمال میں لانا. نبی پاک جسے منع کر دے میں اسے اٹھا بھی نہیں سکتا ہوں. یہ عشق کا انداز، اٹھاؤں گا بھی نہیں میں. اب سونا ہے کیا ہے وہ جان ہے، وہ کتنا قیمتی، وہ اپنی جگہ پر، منع کس نے کیا وہ اہمیت دے گا. آج اس معیار کو تو کوئی سمجھے یار، اس معیار کو تو کوئی سمجھے. مگر آج ہماری قوم کا نوجوان اسی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر اقبال مفکر اسلام، بڑی تازہ فکر اور بہترین فکر آپ نے پیش کی تھی امت کو. اے نوجوان مسلم، اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا مطلب؟ ڈاکٹر اقبال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑ رہا ہے اور جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے کٹیر جوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد بازار نہیں تھا. اے نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد بے مقصد نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جوانی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے. اس جوانی کو نشے میں برباد نہ کرو، اس جوانی کو شادی کے نام پر اور خوشیوں کے نام پر، پارٹیوں کے نام پر بے حیائیوں میں نہ گزارو. رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جوانی دی ہے، تدبر کر، افلا تدبرون، یہ قرآن کی آیت ہے، غور و فکر کرو. ڈاکٹر اقبال بھی اسی تدبر کا لفظ لے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی سوچا ہے تو نے تو کون تھا؟ کیا تھا تو؟ کون تھا؟ تیری حیثیت کیا؟ تیرا مقام کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا کیا تھا؟ کس لیے پیدا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ابراہیم بن ادم خود فرماتے ہیں میں گھوڑے سوار، گھوڑا چلانے میں بڑا ماہر تھا. میں نے اپنی جوانی گھوڑے تیز دوڑانے میں گزار دی. میں بس یہی کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا، گھوڑا چلاتا تھا، گھوڑا دوڑاتا تھا، ریس لیتا تھا، سب سے آگے جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا، میں گھوڑا لے کر نکلا، ایک بزرگ مل گئے. اس وقت آپ ولی نہیں تھے، صرف ابراہیم تھے، صرف ابراہیم تھے. وہ فرماتے میں جب گھوڑا لے کے نکلا، ایک بزرگ آ گئے میرے سامنے. اس بزرگ نے کہا ابراہیم، تیری جوانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو صرف گھوڑا چلائے. وہ کہتے میں گھر آئے، پوری رات سوچا، پوری رات سوچا، پھر میں نے سوچا پھر مقصد کیا؟ جب مقصد کی تلاش میں نکلا تو رب نے مجھے ولی کامل بنا دیا، ابراہیم بن ادہم بنا دیا. یہ جوانی اسی لیے رب نے دی تھی. کبھی تدبر کیا؟ کبھی سوچا تو کون تھا؟ آج تجھے کیا بنا دیا گیا ہے فکر انگریز میں؟ تو وہ گردو تھا. کیا فرماتے؟ تو وہ گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی تو آسمان تھا، تو ایک بلندی کا نام تھا، مگر آج تو ٹوٹ کر ایک تارا بن چکا ہے، زمین پر آ کر گر گیا ہے. تو اپنے وقار کو پہچان، اپنے مقصد کو جان. اے نوجوان مسلم، تدبر کر، گھر میں بیٹھ، سوچ. اگر نہیں سوچا، فکر نہیں کی اور اسی انداز سے رہا تو یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اور وہ وقت ایسا ہوگا، وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت تو سوچے گا مگر سوچنے کے لائق نہیں ہوگا. لہذا ابھی وقت ہے، ابھرتی جوانی ہے. کٹیر جوانوں، سوچو اپنے بارے میں، اپنی زندگیاں اور اپنا وقت فضول کاموں میں خرچ نہ کریں. نشاور چیزیں جو آج گھروں میں داخل ہو چکی ہے اسے ختم کریں. اور سب سے زیادہ سب کو معلوم ہے کہاں بک رہا ہے، کون خریدتا ہے، کون پی رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے. مگر سب کیا کہتے ہیں؟ جانے دو، وہ کر رہا ہے نا، آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کر کے چھوٹے نہیں. نبی پاک کے امتی ہونے کے ناطے آپ بھی مبلغ ہیں، آپ بھی مبلغ ہیں. تبلیغ کا انداز حکمت سے تو اپنا ہے، حکمت تو اپنا ہے. آپ کبھی تو اس کو قریب لائیں. جب جانتی ہو تو کیوں اسے ڈھکے رہو ایک بدبودار چیز کے اندر؟ جس نشہ والی چیز کے بارے میں فرمایا کہ جو نشہ کرتے کرتے مرے گا نا، اس کی قبر میں اس کا چہرہ کعبے کی طرف نہیں ہوگا، کعبے کی طرف نہیں ہوگا اس کا چہرہ. یہاں تک کی روایت ہے جب اٹھایا جائے گا نا تو بندروں، سنوروں، خنزیر بنا کے اٹھایا جائے گا. اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہوں گے، اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. اور جن ذرائعوں کے ذریعے وہ نشہ کرتا تھا، وہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوگی.
فرشتے کہیں گے یہ کون کھڑا ہے؟ بندر جیسی شکل، کالا چہرہ، آنکھوں میں خون کے آنسو، ہاتھ میں یہ پکڑے ہوئے، کون ہے یہ؟ تو پھر کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کرتے تھے۔ آج قوم کے نوجوان نشے میں ملوث ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال ایک طرف پوری قوم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تو؟ کہاں گئی وہ تیری جوانی؟ کبھی پوچھ مولائے کائنات سے، پوچھ مولائے کائنات سے کہ مولائے کائنات بتاؤ تو صحیح، جس وقت آپ اسلام لائے تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور یہی مولائے کائنات کی کٹیل جوانی تھی جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت آپ کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ یہ جوان پوری امت مصطفیٰ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا، اے جوانوں تمہارا کام تو دین کی سرکوبی تھی، تمہارا کام تو دین کو پھیلانا تھا، کلمت اللہ کو بلند کرنا تھا، تمہارا کام تو نبی پاک کی سنتوں کو پھیلانا تھا، تمہارا کام تو معاشرے کو ترقی پر لانا تھا، اور تمہارا کام تو وہ تھا کہ ذرا نظر تو مارو حضرت معوذ و معاذ جو چھوٹے بچے تھے بدر کے اندر ابو جہل کو مارنے والے، یہ دو چھوٹے بچے کٹیل جوان جن کی جوانی ابھی پھوٹی نہیں تھی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جنہوں نے گستاخ رسول کو مار کر، گستاخ نبی کو مار کر پوری امت کو جھنجھوڑ دیا، اور جھنجھوڑ کر حضرت معوذ و معاذ نے پوری امت کو جھنجھوڑ کے جوانوں سے کہا تھا، اے جوانوں تمہارا کام شراب پینا، نشہ کرنا، بازاروں میں بیٹھنا، کلبوں نائٹوں پر راتیں گزارنا، مسجدوں کو خالی کر دینا، عیاشیاں کرنا، اور گویا کہ شادیوں کے نام پر صرف مزے لوٹنا نہیں ہے۔ تمہاری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت بنائی ہے، اور اگر نعمت چاہتے ہو کہ یہ جوانی نعمت بنے تو حضرت معوذ و معاذ پوری امت کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں اٹھو اور نبی پاک کا کام کرو اور گستاخوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کمکم ہے، یہ فلاح، یہ لائٹ، یہ گویا کہ فضول خرچیاں، ایک ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ آج وہ جماعت بھی خاموش ہے، وہ جماعت ہر چیز پر بڑا کام کرتی ہے، اور فخر بھی کرتی ہے، سوشل ورک کرتی ہے، اور اپنا نام کرتی ہے، اور جب یہ دن آتے ہیں تو ان کو پھر غریب بھی یاد آتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ غرباؤں میں غریبوں کی شادی ہو جاتی، 11ویں پر غریب یاد آئیں گے، عرس کے موقع پر جب سجاوٹ ہوگی تب ان کو غریب یاد آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ انسان نہیں ہو؟ آپ نے کبھی بھی یہ مہم نہیں چلائی ہے کہ نشہ جو گھس چکا ہے ہماری قوم میں اس کو دور کریں؟ اس مہم پر آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ صرف اپنی مفاد کی باتیں لا کر امت کو لڑا رہے ہو اب تک۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، رہی بات اصولی اختلاف، اس میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اور رہی بات فروعی اختلاف تو جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ نہ پڑیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ ہر پیر سر آنکھوں پر، ہر عالم سر آنکھوں پر، ہر مشائخ سر کے آنکھوں پر سر کا تاج۔ الغرض اشرفیت و رضویت و عطاریت میں نہ لڑیں، قادریت و چشتیت میں آپس کی لڑائیاں یہ جوانوں کا کام نہیں ہے، یہ تمہیں صرف اس میں ڈال کر الجھایا جا رہا ہے، اور تمہیں ڈال کر تمہاری جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ غوث پاک کے مرید بن گئے انشاءاللہ جنتی ہو جاؤ گے۔ اب شرط ہے کہ غوث پاک کے فرمان پر عمل کرتے رہو، لہٰذا فروعی معاملات میں نہ پڑیں، اور یہی بات اصولی اختلاف تو علماء پر چھوڑ دیں، اور جو علماء منع کریں اس پر کار بند ہو جائیں۔ اور یہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے ٹھیکے لیے، یہ لائٹ، یہ کمکمے، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ نیاز، اتنے غریبوں کی شادی ہو جاتی۔ میں ان قوم کے خیر خواہ اور قوم کے بڑے اور قوم کے گویا کے دعوے دار اور قوم کے ہمدرد کہلانے والوں سے بھی ایک میسج اور اپیل کرتا ہوں، ذرا اٹھو، معاشرے کے نوجوان بڑے ملوث ہو چکے ہیں، اگر اس بار نہ اٹھے تو کئی جوانیاں برباد ہو جائے گی۔ آپ اس پر بھی مہم
چلائیں اور اپنے نوجوانوں کو سنبھال لیں، کیونکہ صرف میلاد آنے پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر قوم کو لڑا لینا، یہ مفاد کے لیے نہ لڑیں، کیونکہ کل تک بھی آپ نے انگریزوں کے پیسے کھائے تھے، آج بھی انگریزوں کی فکر بیان کر رہے ہو، لہٰذا اب انگریزوں کی فکر بیان کرنا بند کریں، اب آئیں شریعت مطہرہ پر توبہ کریں اور ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر ایکتا اور اتحاد کا نعرہ نبی پاک کے عشق کے پلیٹ فارم سے لگا کر ایک جگہ کھڑے ہو کر مہم چلائے کہ قوم کے نوجوان شریعت مطہرہ کے پابند بنے، قوم کے نوجوان متقی بنے، قوم کے نوجوان نمازوں کی طرف آئے، قوم کے نوجوان مسجدوں کے شوقین بنے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی طرف تو آپ کا بھی دھیان نہیں ہے اور آپ نے صرف قوم کو چند مسائلوں میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اے قوم کے نوجوانوں، ڈاکٹر علامہ اقبال تمہارے بڑے فکر مند تھے، وہ کہہ رہے ہیں تو آسمان تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا بن گیا، ایک ٹوٹا ہوا تارا بن گیا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے، جوانوں سے کہہ رہے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا۔ اس قوم کے پالے ہوئے تم نوجوان ہو، تم صحابہ کے غلام ہو، اہل بیت کے غلام ہو۔ تاریخ اٹھاؤ ان جوانوں کی اور پڑھو، پوچھو حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد بن ابی وقاص آپ نے کب سے تلوار اٹھائی؟ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں جس وقت میں نے بدر میں تلوار اٹھائی تھی اس وقت میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا، اس وقت میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا۔ یہ ان کی کٹیل جوانی تھی، مگر آج کا نوجوان ان جوانوں کی تاریخوں کو بھول چکا ہے۔ پوچھو حضرت امام شافعی سے کہ آپ نے موطا امام مالک حدیث کی پوری کتاب جب زبانی کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت امام شافعی نے جب حضرت امام موطا امام مالک کی حدیث کی پوری کتاب زبانی کی اس وقت صرف آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی عمر تھی۔ مگر آج جوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کو تو 15 سال میں قرآن پڑھتے نہیں آ رہا ہے، یہ تو میں قید لگا رہا ہوں، اب تو جوانوں کو بھی بٹھاؤ قرآن پڑھنے کے لیے، کھولا ہی نہیں ہم نے قرآن، مخارج کے ساتھ، تجویدوں کے ساتھ، صحیح انداز سے قرآن پڑھنا ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کا شوق جوانوں میں رہا ہی نہیں ہے۔ اور دل کے مرض کو ختم کرنے کی سب سے پہلی دوا قرآن پاک کی تلاوت ہے، تلاوت قرآن ہے جو دل کے مرض کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ آج قوم کے نوجوانوں کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے، اور جو دل کو بیمار بنا رہا ہے نشہ کرتے جا رہے ہیں، گانا سننا، میوزک جو چھتوں پہ چلتا ہے نا، ڈانس کر رہے ہیں ہم گھروں کے اندر، بے حیائیاں پھیل چکی ہے آج ہمارے گھروں کے اندر۔ آج وہی سارے طریقے زمانے جاہلیت والے دھیرے دھیرے پھر دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے قدم راہ پر تھے، اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہم کو، اجالے لے آئے منزل سے بہت دور ہم کو۔ آج گانا سنا جا رہا ہے، گانا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے سبزہ اگتا ہے، پانی ڈالنے سے سبزیاں اگ جاتی ہے نا، اس طرح گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، ہم سمجھائیں گے بھی نا بھائی آپ کو فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ایک ہی بات، یہ تو مولوی لوگ بولتے ہیں صرف، یہ تو انہوں نے ٹھیکے لے رکھے ہیں، یہ ٹھیکے نہیں ہیں بیٹا، لوگ بعد میں پتہ چلے گا، قبر میں آ۔ خادم حسین رضوی اکثر ایک بات کہتے تھے، آ قبر میں پتہ چلے گا شریعت کس کا نام تھا، شریعت کس کا نام تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے میرا ایک دوست تھا جنید بغدادی، یہ جنید بغدادی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، غوث و خواجہ کے پیروں میں ان کا نام ہے، غوث و خواجہ کے پیروں میں ان کا نام ہے۔ ان کا ایک دوست تھا، کسی نے کہا حضور آپ کا دوست نزا کی حالت میں، اب جنید بغدادی کا دوست وقت کا ولی بھی تھا، کامل ولی تھے، محدث تھے، مفکر تھے، محقق تھے۔ پہنچے آپ، حضرت جنید بغدادی آپ کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، کلمہ پڑھانے لگے، کلمہ زور زور سے پڑھ رہے تھے آپ تاکہ وہ سن لیں اور ان کو بھی توفیق ہو جائے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں میرے ساتھ۔
الغرض وہ زور سے کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے کہ اس شخص نے جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے اشارے سے کیا کہا؟ بند کریں آپ کلمہ پڑھنا. کیا کہا؟ آپ کلمہ پڑھنا بند کریں. تو آپ نے سوچا کہ نزا کی حالت ہے، ہو سکتا ہے بولے ہو. پھر آپ پڑھنے لگے زور سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اس کلمے کو کل بھی نہیں مانتا تھا، آج بھی نہیں مان رہا ہوں. ماشاء اللہ. فوراً حضرت جنید بغدادی نے لا تعلقی اختیار کی، کھڑے ہو گئے، اپنے گھر آ گئے. مگر پورے راستے یہی دعا کی مولا یہ حالت کہ اتنا سخت جملہ کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تھا. مولا دکھا اس کا حالت مجھے خواب میں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ معاملہ کیوں بنا مولا. جنید بغدادی کو خواب میں دکھانا تاکہ یہ جنید بغدادی تیرے بندوں سے کہہ سکے یہ کام کبھی نہ کرنا، یہ چیز کبھی نہ کرنا ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی. ہوا کیا؟ حضرت جنید بغدادی سوئے، خواب آیا رات میں. خواب میں کیا آیا؟ وہ رو رہا ہے. آپ بھی اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں. کہا رونے کی وجہ ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہا میں برباد ہو گیا. بولے اچانک تو نیک تھا، میری صحبت میں بیٹھا ہے، محدث تھا، مفقی تھا، تو بہت بڑا عالم تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضور میں بیمار تھا، مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی. جب میں حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس حکیم نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو سال میں 1 مرتبہ شراب پینی پڑے گی. آپ شراب پیو گے آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. وہ کہنے لگے میں ڈاکٹر کو منع نہ کر سکا، ڈاکٹر کو منع نہ کر سکا. میں نے 1 سال میں 1 بار شراب پی لی. اس کی نحوست یہ ہوئی کہ مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا. اس کی 1 سال میں 1 بار پیتے تھے، وہ بھی دوا کی نیت سے. مگر اسلام نے اس کا بھی قانون لگایا. اسلام نے قاعدہ بیان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ آئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیماری ہے ہمارے پاس، مگر وہ بیماری ایسی کہ بغیر شراب پیے دور نہیں ہوگی. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا رب نے حرام چیزوں میں شفائی نہیں رکھی ہے، رب نے حرام چیزوں میں شفائی نہیں رکھی ہے. اچھائیوں کی طرف جائیں، اچھائیوں کی طرف جائیں. الغرض ایک قاعدہ بنا دیا کہ شفا کی نیت سے نشاور چیزیں پینا بھی حرام. اور انہوں نے سال میں 1 بار پی تھی، اس کے باوجود کلمہ نصیب نہ ہوا. اے قوم کے نوجوانوں جن کو صبح سے لے کر شام تک کی عادت پڑی ہو، ان جوانوں کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ اپنی قوم کو کہاں ڈھکیل رہے ہو؟ جہنم کی طرف ڈال رہے ہو. اور یہ منافقت گانا سن سن کر، میوزک سن سن کر جنہوں نے سمجھ لیا وقتی طور کے لیے سکون دے رہا ہے، چھتوں پر بیٹھ کر غیروں کے مال پہ قبضہ کرنا، غیروں کے مال کو کھا لینا، مال مفت دل بے رحم کی مصداق بن کر لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے گائن سننا، میوزک سننا اور حرام اور کفری اشعار سن کر خود کافر بن جانا، یہ کہاں کا رواج ہے؟ یہ طریقے کس نے سکھائے تھے؟ یاد رکھنا اے جوانوں تمہاری جوانی اس لیے نہیں تھی. ڈاکٹر اقبال کہتے تجھے اس قوم نے پالا تھا، آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا. آج اسی قوم کے نوجوان بچے شریعت مطہرہ سے بڑے دور نظر آ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس کے پاس اٹھنا ہے، کس کے بعد چلنا ہے. حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت یمن کا قاضی بنایا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنایا، حق حلال حرام کے سب سے بڑے عالم، صحابہ میں حلال و حرام میں تمیز کرنے کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے قرآن کے مفسر اور قاضی یمن جن کو نبی پاک نے یمن کا قاضی بنایا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں جس وقت آپ کا انتقال ہوا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 33 برس کی عمر تھی جس وقت آپ کا انتقال ہوا تھا. اور یہاں ہم 33 برس میں قرآن نہیں سیکھ پاتے، 33 برس میں قرآن نہیں سیکھ پاتے، افسوس کی بات ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے پوری نظم اسی پر کہی تھی کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا، آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ تجھے میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے،
میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا. یعنی جنہیں تو یہ کہتا ہے وہ صحرا میں رہتے تھے، وہ جنگلوں میں رہتے، تو یاد رکھنا وہ جنگلوں میں رہنے والوں کو نبی پاک نے دنیا کا تاجدار بنا دیا تھا. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اور تجھے پھر جھنجھوڑ کر کے رہے جوانوں سے، تجھے اپنے آبا سے کیا نسبت، تجھے اپنے آبا سے کیا نسبت کہ وہ گفتار، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. نہ لے اپنے باپ داداؤں کا نام، کیونکہ تو اپنے باپ داداؤں کی نسبتیں بھول چکا ہے. باپ سنی تھا بیٹا جماعت اسلامی میں، باپ سنی تھا بیٹا تبلیغی جماعت میں، باپ سنی تھا بیٹا وہابی بنا بیٹھا ہے. باپ اہل سنت و جماعت کی غوث پاک کی نیاز کرتا تھا، آج بیٹا اسے شرک کہہ رہا ہے. باپ مولود میں آتا تھا، آج اسی کا بیٹا اسے شرک و بدعت سے تعبیر کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے آبا سے کیا نسبت، تجھے اپنے باپ سے کیا نسبت کہ تو گفتار وہ کردار. تو صرف بولتا ہے، وہ تو کر کے چلے گئے. تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو نے صرف بول کر چپ ہو گیا، وہ کر کے تارے بن کے چمک کے چلے گئے، وہ کر کے تارے بن کے چمک کے چلے گئے. تو کیا فرمایا، تجھے آبا سے کیا نسبت اپنی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. پھر فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال، بڑے جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں، بڑے جھنجھوڑ کر. ڈاکٹر اقبال نے اپنے ان اشعاروں کے اندر پوری قوم کو جھنجھوڑا ہے، پوری قوم کو جھنجھوڑا ہے، اور قوم کے نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر کہا، جھنجھوڑ کر کہا کہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ یمن کی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں اس کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یعنی جو کتابیں جوانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، اس کتاب کو جب اقبال نے انگریزوں کی لائبریری میں دیکھا نا تو دل ٹوٹا، دل پارا پارا ہو گیا، دل سپارا ہو گیا. اور دل نے کہا اقبال، جو کتابیں ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، وہ کتابیں انگریزوں کی لائبریری میں چمک رہی ہے، یہاں چمک رہی ہے. ذرا سوچے تو صحیح، فکر تو کریں. اے جوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے جوانی اس لیے نہیں دی کہ آج اس جوانی کے بلبوتے پر ہم گناہوں کے عادی بن جائیں، نہیں، سمجھایا جائے، سمجھ جائے. شادیوں کے معاملات میں، خرافات کے معاملات میں، تمام معاملات میں اتنا سمجھایا گیا. اور سب کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے. جماعت نام ہے، جماعت کہتے کسے پتہ ہے؟ حضور نے کہا نا امام، امام آگے رہتا ہے. امام کا مطلب کیا ہے؟ قائد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا سینہ آگے ہو، گولی پہلے اسے لگے، گولی پہلے اسے لگے، اس کا سینہ آگے ہو، اور وہ ایک برائی اندر تک نہ جانے دے، ایک برائی اندر تک نہ جانے. خادم حسین رضوی اکثر کہتے تھے نا، لوگ ہمیں کہتے ٹھیکیدار، ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوکیدار جب چوکی کرنے صحیح سے لگ جائے نا، پھر چور ڈاکوؤں کو اندر نہیں آنے دیتا، چور ڈاکوؤں کو اندر نہیں آنے دیتا. تو ہم بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس پوری سرحد کے آگے چوکیدار لگا کر، غوث پاک کے، خواجہ غریب نواز کے، نبی پاک کے چوکیدار بن کے. ہم بھی کسی بدباطن عقیدے کو اندر نہیں آنے دیں گے. ہم انشاءاللہ یہ بھی عہد کو ہم خرابیاں بھی اندر نہیں آنے دیں گے. ہم دو معاملات لے کر نعرے نہیں لگائیں گے، ہم یہی نہیں کریں. ہم ساری چیزوں میں آگے کھڑے ہیں انشاءاللہ، ساری چیزوں میں آگے کھڑے ہوں گے. اگر قوم کو اچھا لگے تو بھی بہتر، اگر قوم گالی دے تو بھی بہتر. کیونکہ قوم کا کام تو دو ہی چیز ہے، یا تو اچھا کہنا یا برا کہنا. قوم صرف تفسیرے میں رہ جائے گی. اس لیے میں نے تو ایک ہی عہد کیا، ہم نے اپنی بچپن میں یہی سیکھا ہے. ورنہ دل توڑنے والے تو لاکھوں آتے راستے میں، کیا مولانا صاحب ٹوپی پہن رکھی ہے، کرو مٹھائی کا دھندا. مگر ہم نے بھی نیت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہیں کھڑیں گے. ہاں، کسی کے باپ کا نہ کل کھایا تھا نہ آج کھایا. ہاں انشاءاللہ اس ادارے میں پڑھیں جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. ہاں اس ادارے سے پڑھیں اور اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ نسبت ہماری اشرفی سے ہے، ہاں نسبتاً اشرفی ہیں. اور اشرفی الف سے شروع ہوتا ہے، یا پر ختم. ہاں سارے سلسلوں کا فیضان ہم میں موجود ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نہ چھیڑے،
ہم خاموش ہیں تو بڑے محبت سے، اور اگر باطل عقیدوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے تیور الگ ہوں گے، ہمارے تیور الگ ہوں گے۔ ہم کھڑے ہیں قوم کے لیے، اگر قوم اچھا کہہ رہی ہے تو ہم آگے آئیں گے آپ کے ساتھ، اگر قوم گالیاں دے رہی ہے تو توجہ بھی نہیں دیں گے، توجہ بھی نہیں دیں گے، ورنہ امام مصلی امامت کتنا بدنام ہے ہم جانتے ہیں، اور کس کس نے کہاں کہاں بدنام کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور کب کب بدنام کیا وہ بھی جانتے ہیں، مگر رب کا کرم ہے اتنے سال ہو گئے، عزت کے ساتھ جئیں، عزت کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ۔ بس قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے، برائے کرم برائے مہربانی اگر ان چیزوں میں ملوث ہو تو خدا کے واسطے عید میلاد کا واسطہ دے رہا ہوں چھوڑ دیں، اور اگر آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں ملوث ہے تو میں مشورہ دے رہا ہوں، آپ ایک ٹائم فکس کریں۔ اب میں ملک گیری والا تو مشورہ نہیں دے سکتا ہوں، جتنا میرا عہدہ ہے اتنا ہی مشورہ دے رہا ہوں، آپ ماحول بنائیں، اسے پکڑ کے شاہی کوٹ مسجد میں حافظ آفتہ بھی میرے پاس لے آئیں آپ، انشاءاللہ ہم علماؤں کی موجودگی میں کوشش کریں گے اسے سمجھانے کی، کہ کئی لوگ ایسے آئے ہیں جو سدھر کے گئے ہیں۔ جیسے پچھلی مرتبہ ایک خوشی کا فون یہ آیا تھا، میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا تو اس میں تھے چند لوگ جو 40 دن کی جماعت میں گئے تھے، مگر وہ جمعہ کی نماز میں تھے۔ اب ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے جو جمعہ میں بیان کیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھگڑا میلاد و جھنڈے کا نہیں، یہ تو عقیدے کا جھنڈا، یہ تو نبی پاک کی گستاخی کا ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے توبہ کی، آج کے بعد ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں گے نہ اٹھیں گے۔ لہٰذا 2 آدمی بھی اگر سدھرتے ہیں نا تو ہماری کامیاب ہے یہ پروگرام کرنا، لہٰذا میرا بھی آپ سے یہی کہنا، آپ لائیں انشاءاللہ حکمتوں کے ساتھ، حکمتوں کے ساتھ جو قرآن نے اسلوب بیان کیا ہے، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو کام دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اسے اس کی وعیدیں بتائیں گے، نقصانات بتائیں گے، وہ سدھرے گا، اسے ہم اپنی صحبت میں رکھیں۔ ایک بار آپ بیٹھ کے تو دیکھیں، جن لوگوں کو علماء کی صحبت مل جاتی نا وہ بھی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ دور سے آپ دیکھو گے نا تو بھی مولانا ہے بڑے غصے والے، یہ بڑے غصے والے، نہیں، دور سے دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، قریب آئیں، بیٹھیں، معاملات سمجھیں، پھر پتہ چلے گا کہ مٹھاس کتنی ہے باتوں میں، کیونکہ یہاں قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائے گی، قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائے گی۔ وہ جوان جن کے دوست احباب اس میں ملوث ہے، آپ جانتے ہو، ان کے روکنے کی کوشش کریں، لائیں، اگر وہ نہیں آ سکتے تو ہم کو اس جگہ پر لے جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تبلیغ کی کہ انہیں سمجھائیں اور معاشرے کو اس بات سے دور کریں، خاص کر بوروار جماعت ہو، گھانچی وار ہو یا قصبہ جماعت ہو، ان کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کا حق ہے صرف عہدے اور نام سے تشتیاں نہ بنیں، ان کا حق ہے کہ اب یہ زہر ہلال یعنی نشاور چیزیں ہمارے محلے کے اندر مڑ چکی ہے، اس مڑی ہوئی چیز کو نکالنا بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے، بڑے لوگوں کی ذمہ داری، ایکشن لے اس پر کڑا سے کڑا۔ اگر بڑوار کے یا کسی بھی جماعت کے، ہماری جہاں تک میں اپنی بات کروں، اگر ہماری قوم بواہری کے ایسے نوجوان اس میں ملوث ہیں تو سب سے پہلے حکمت سے انہیں سمجھائیں، اگر سمجھ جاتے ہیں تو بات اچھی ہے، لے جائیں، علماء کی ایک ٹیم بنائیں، آپ کی ٹیم ہو، علماء کی ٹیم ہو، ان کے پاس جائیں، ہم ان کو حکمت سے سمجھائیں گے، اگر سمجھ جاتے ہیں تو اوکے، اگر نہیں سمجھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہا تھا نا سوشل بائیکاٹ کریں، اپنی جماعت سے نکالیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے تو یہاں تک کہا تھا نشہ والوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، حالانکہ فقی حنفی ہونے کے اعتبار سے مسئلہ تو یہی ہے کہ جتنا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، یہ ترغیب و عبرت کے لیے تھی تاکہ پیچھے والوں کو پتہ چلے شراب نہ پیو ورنہ امام نماز نہیں پڑھیں گے، یہ لوگ نماز تک نہیں پڑھیں، یہ ترغیب کے لیے بھی تھی۔ آج ہم نے وہ ترغیبیں بھی ختم کر دی ہے، ہر لچے لفنگ کے وہاں نماز جنازہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جب ہم کہو کہ یار گستاخ تھا تو کہتے ہیں یہ سب تو مولانا ہو کے فتوے ہیں، یہ فتوے نہیں ہے بیٹا، لوگ فتوے نہیں ہیں، یہ فتوے نہ کہیں آپ اسے، گھر کی بات نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی بات ہے، یہ ترغیب کی بات ہے۔ اگر ایک گستاخ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہوتی تو اتنے پیچھے 50 گستاخ نہ بنتے، یہ جو بن رہے ہیں نا وہ اسی لیے بن رہے ہیں، یہ لوگ شادی میں بھی آ جاتے ہیں، نکاح میں بھی آ جاتے ہیں، میت میں بھی آتے ہیں، کھانے بھی آ جاتے ہیں، کھانے بلاؤ تو دوڑ کے آتے ہیں، میت میں بھی 10-15 صف ہو جاتی ہے، جماعت کھانا اوپر نیچے جب دونوں بڑھ جاتا ہے تو کیوں کسی اور جماعت میں جائیں،
کیوں جماعت میں جائیں. اگر آپ نے ان کی دعوتوں کو رد کیا ہوتا, ان کے جنازوں کی صف خالی رکھی ہوتی نا, ان کا دل کڑکتا, گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے کرتے. ایسا تو کون سا گناہ کیا کہ جنازے میں کوئی آیا ہی نہیں. پھر جا کے دماغ پر زور لگتا تو پتہ چلا گناہ اپنوں نہیں, اپنوں کے بڑوں نے کیا تھا, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. پھر جب وہ آ کے توبہ کرتے نا, اس کے پیچھے 50 لوگ سدھرتے, 50 سدھرتے, مگر ہم نے سدھرنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہم نے تو گالیاں اپنے اماموں کو دی, گالیاں اپنے ہی ماننے والوں کو دی, گالیاں اپنے ہی کرنے والوں کو دی. اور پھر حال کیا ہوا, لوگوں میں یہ کہہ دیا یہ تو تشدد کرتے ہیں, یہ تو بڑے ٹھیکیدار بنے بیٹھے. الغرض ان ساری چیزوں سے علماء کو اس انداز سے بدنام کیا گیا کہ آج وہ حالات ہی نہ رہے, وہ حالات ہی نہ رہے. الغرض جوانوں کو سدھارنے کا طریقہ ہے, قوم کے بڑے بھی کھڑے ہوں, امام کو لیں, مسجدوں کے اماموں کو لیں, ساتھ میں چلیں. پھر اگر سختی والا سخت سے سخت قانون بھی لینا پڑے اس پر لیں. ورنہ یاد رکھیں, ایک نشہ ماں باپ سے, بیٹوں سے, گھر سے ایک جوان کو کھو دیتا ہے. اس جوان کو کھونے سے بچانا ہے تو اس نشہ والی چیزوں سے ابھی سے اس پر روک تھام لگانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نشاور چیزوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, شریعت مطہرہ پر کار بند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.